پہلی صدی والا جو کرسمس ہے وہ بائبل میں سے لیا گیا ہے. اس کے بعد شاید وہ والی چیزیں یا وہ والا اوریجنل کرسمس جو ہے وہ شاید ہمیں منانے کو نہیں ملا. ہو سکتا ہے کہ جو اصل والا کرسمس ہے جو یسوع مسیح کے پیدا ہونے پر منایا گیا تھا اس میں لائٹنگ نہ ہوئی ہو کیونکہ وہ تو استبل تھا، لیکن آج بہت ساری لائٹنگ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ جو اصل والا کرسمس ہے اس میں یہ کرسمس ٹری نہ لگا ہو کیونکہ یہ بعد میں آیا ہے، اس کی انڈکشن بعد میں ہوئی ہے. ہو سکتا ہے جو پہلی صدی والا کرسمس ہے اس میں کرسمس فادر نہ ہو، اور آج بہت سارے بچوں نے وہ داڑھی بھی لگائی ہوئی ہے لال، وہ داڑھی بھی لگائی ہوئی ہے لال، سوٹ بھی پہنے ہوئے ہیں کیونکہ یہ بھی بعد میں اس میں داخل ہوا ہے. سو یہ جو لوازمات ہیں ان پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ روایات جو ہے وہ انٹیکٹ ہوتی رہتی ہے اور 2000 سال ہو گئے ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہر سال کرسمس اس سال کے ساتھ یعنی 2020 جو ہمارا 2020 ہے اس میں ہم اپنی طرز سے کرسمس کو منا رہے ہیں. ضرور منائیں، لائٹنگ بھی کریں، ٹری بھی لگائیں، کرسمس فادر بھی منائیں، کینڈیز، کینڈل، جو آپ کا دل کرتا کریں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ 2020 کا جو کرسمس ہے اس کی فاؤنڈیشن بائبل مقدس میں سے ہونی چاہیے. اس کی جو بنیاد ہے وہ بائبل مقدس میں. اگر بائبل کے کرسمس کو ہم چھوڑ دیں گے تو 2020 کا کرسمس ایک ماڈرن کرسمس بن جائے گا اور اس میں شاید وہ روح نہ ملے جو پہلی صدی کا کرسمس تھا. سو ہم اس طرح کریں گے، ہم 2020 کے کرسمس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں گے، ہم پہلی صدی کے کرسمس کو دیکھیں گے اور بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا نہیں کر رہے اور کیا کر رہے ہیں. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ 2020 میں ہم کیا نہیں کر رہے اور کیا کر رہے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کا جو کرسمس ہے وہ 5 لوگوں نے منایا ہے. کتنے نے؟ 5 قسم کے لوگوں نے منایا ہے. ایسے کہہ لیتے ہیں 5 قسم کے لوگوں نے منایا ہے اور ان 5 قسموں میں سے میری یا آپ کی کوئی نہ کوئی قسم موجود ہے. ہم میں سے کوئی نہ کوئی ان میں سے 5 میں سے کوئی ایک ضرور موجود ہے. اور وہ کون کون سے 5 لوگ ہیں یہ میں بتانا چاہتا ہوں. 5 قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے منایا ہے. گروپس ہیں، 5 قسم کے گروپس ہیں جنہوں نے کرسمس سیلیبریٹ کیا ہے. مقدس لوکا کی انجیل میں، مقدس متی رسول کی انجیل میں یہ خداوند یسوع مسیح کا برتھ اکاؤنٹ جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، وہاں سے میں دے رہا ہوں. کیونکہ یہ جو 5 گروپس ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا نام کون سے گروپ میں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر 2020 کا جو کرسمس ہے وہ والا نہیں ہے جو بائبل والا ہے. لہذا ہمیں بائبل کے کرسمس کو فوکس کرنا ہے اور جو یہ کہتا ہے کرسمس نہیں منانا چاہیے وہ بائبل مقدس پڑھ لے. بائبل مقدس نے تو خود منایا ہے. اب 5 گروپس ہیں جنہوں نے بائبل مقدس میں کرسمس منایا ہے. ان میں سے پہلا، اس کو ہم ڈیوائن گروپ کہتے ہیں، وہ ہے فرشتگان، اینجلز. فرشتوں نے کرسمس منایا ہے. خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جب ہوئی ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خداوند کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کا جلال اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے سلام.
خدا کے فرشتوں نے خدا کے بیٹے کی پیدائش پر گیت گاتے ہوئے بشارت دی ہے، بینڈ باجا بجایا ہے۔ بیٹے کی پیدائش پر خدا کے فرشتوں نے گیت گاتے ہوئے آ کے گڈریوں کو، چرواہوں کو یہ خبر دے دی ہے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب یہ فرشتے کیوں آئے ہیں زمین پر، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ Why these angels came upon earth؟ کیوں آئے ہیں؟ فرشتے اس لیے آئے ہیں کہ اس وقت جو کلچر تھا، یہودی کلچر خاص طور پر، اس میں غور سے سنا، اس میں یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہونے والا ہوتا تھا یا ہوتا تھا تو یہ جو بینڈ باجا بجانے والے ہیں اس کے گھر کے سامنے 7 دن بینڈ باجا بجاتے تھے اور یہ اناؤنسمنٹ کرتے تھے کہ یہاں پر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، پہلی صدی کے جو بچے پیدا ہوتے تھے، اگر میل پیدا ہوتا تھا تو اس وقت 7 دن جو بچے کا باپ ہے، بچے کا باپ وہ ارینج کرتا تھا دنیا کو بتانے کے لیے کہ مجھے خدا نے اولاد نرینہ سے فیض یاب کیا ہے، لہذا میں اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ مجھے خدا نے بیٹا دیا ہے۔ اور 7 دن بینڈ باجا بجتا تھا۔ ارینج کون کرتا تھا؟ باپ۔ باپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ بیٹے کی پیدائش پر کرے۔ اب یہاں پر لازمی تھا کہ کوئی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر، کیونکہ بیٹا پیدا ہوا ہے اور بیٹا پیدا ہوا ہے تو لازمی ہے کہ کوئی بینڈ باجا بجائے، لیکن وہاں چرچ میں تو بینڈ باجا ہے ہی نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں یہ ثابت کیا ہے فرشتوں نے کہ یہ جو پیدا ہوا ہے یہ یوسف بڑھائی کا بیٹا نہیں ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے، لہذا خدا کا بینڈ باجا اوپر سے آیا ہے، آسمان سے آیا ہے اور اس نے زمین پر بیٹے کی پیدائش کا جشن منایا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یوسف کا ارینج کرنا بنتا بھی نہیں تھا کیونکہ یوسف کا بیٹا نہیں تھا۔ رواج یہ تھا کہ جو باپ ہے وہ ارینج کرے۔ یہاں پر ثابت فرشتے نے کیا ہے کہ جس کا بیٹا پیدا ہوا ہے اسی نے ہم کو کہا ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، لہذا زمین پر جا کے خوشخبری سناؤ اور بینڈ باجا بجاؤ کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ سو یہ پہلا ثبوت ہے کہ جس کا بیٹا ہے وہی باجا بجائے۔ سو خدا نے فرشتگان کو بھیجا اور بشارت بھی دی، ساتھ ساتھ گیت بھی گایا۔ یہ گیت انہوں نے گایا ہے اور ظاہر ہے خدا کا بیٹا ہے تو روحانی گیت ہی گائیں گے، فلمی گیت تو گائے گا نہیں۔ اور جو گیت ہے وہ مقصد ہے اس کے پیچھے کہ عالم بالا پر خدا کا جلال اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے۔ سنا یہ پیغام ہے وہ گیت کا، یہ مصرع بھی دے دیا ہے، یہ گیت لکھ کر دے دیا ہے کہ یہ وہ گیت ہے جو فرشتوں نے گایا تھا اور انہوں نے خدا کے بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشی دی۔ اور یہ آج تک خبر مشہور ہے۔ یہ پہلا گروپ ہے، فرشتوں نے خدا کے بیٹے پر کیا کیا؟ ورشپ کی۔ کیا کیا؟ ورشپ کی، پہلی بات ہے۔ اب دوسرا گروپ جو ہے وہ ہے چرواہوں کا، گڈریوں کا۔ چرواہوں نے ان فرشتوں کی بات سنی ہے۔ اب یہاں یہ سوچتا ہوں میں کہ خدا نے یہ خبر دینے کے لیے فرشتوں کے وسیلے سے گڈریوں کا انتخاب کیوں کیا؟ کاہنوں کا خطاب کیوں نہیں کیا جن کے پاس بائبل تھی، جن کے پاس پرانا عہد نامہ تھا؟ کاہن ساتھ ہی یروشلم تھا، یروشلم سے 5 کلومیٹر 5 میل کے فاصلے پر یہ بیت لحم ہے جہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ کاہنوں پر بھی فرشتے جا سکتے تھے، لیکن خدا نے بڑے بڑے لوگوں کا اور کاہنوں کا فیصلہ نہیں کیا۔ اس کی 2 ریزن۔ پہلی وجہ یہ ہے
کہ فرشتے جو ہے ان کو ہم انگریزی میں آئٹنرنٹ پریچر کہتے ہیں. آئٹنرنٹ پریچر وہ ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا کے پھر تیسری جگہ، وہ مبشر ہوتے ہیں، پادری نہیں ہوتے، وہ مبشر ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، یہاں کلام سنایا، پھر شام کو آصف ٹاؤن چلے گئے، پھر کل صبح خالد نگر چلے گئے، پھر گجرے والے چلے گئے، وہ کلام سناتے رہتے ہیں. یہ گڈریوں کا انداز تھا. اگر گڈریوں کو کوئی خبر دی جاتی تو یہ بیسٹ میڈیا تھا زمین کے لیے. ڈیوائن میڈیا جو ہے خدا نے استعمال کیا، بیسٹ میڈیا تھا زمین کے لیے کہ ایک خبر کو، بریکنگ نیوز جو ہے اس کو بریک کرنا ہے تو چرواہوں سے زیادہ کوئی بھی بیسٹ میڈیا اس وقت موجود نہیں تھا. سو خدا نے گڈریوں کا انتخاب کیا کہ یہ جو خبر بریک کی ہے، میں نے جو فرشتوں نے خبر بریک کی ہے، یہ خبر اس طرح سے پوری دنیا میں جا سکتی ہے. اور گڈریوں کو انہوں نے بیسٹ میڈیا تصور کر کے گڈریوں کے سپرد یہ خبر کی. پہلی بات. دوسری بات جو ہے وہ علم الہیات سے تعلق رکھتی ہے، تھیولوجیکل ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو گڈریے ہیں، یہ جو چرواہے ہیں، یہ بھیڑیں ان کی اپنی بھیڑیں نہیں تھیں، یہ نوکر تھے کاہنوں کے جو یروشلم میں تھے. اور کاہنوں کے جو برے تھے، یہ جو بیت الحم میں چرواہے ہیں، یہ کاہنوں کی بھیڑ بکریوں کو چراتے تھے. اور جب عید ہوتی تھی، عید فصح ہوتی تھی، تو یہ سارے برے جو ہے یہ یروشلم میں جاتے اور اس کا بزنس سارا جو ہے وہ کاہنوں کا ہوتا تھا. سو اس وقت کے جو کاہن ہیں وہ اپنی مذہبی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر کاروباری شکل میں چلے گئے ہوئے تھے. سو خدا نے فرشتوں کو یہ کہا کہ گڈریوں کو بتاؤ کہ یہ جو برے تم سنبھال رہے ہو، جن کی تم نگہبانی کر رہے ہو، یہ کاہنوں کے ہیں، لیکن ایک ایسا برہ پیدا ہو گیا ہے جو دنیا کے گناہ کو اٹھا لے جائے گا. یہ جو تم برے سنبھال رہے ہو، یہ عید پر قربان ہو جائیں گے، عید فصح پر، لیکن یہ 1 سال کے لیے قربان ہوں گے. لیکن جس برے کو میں دے رہا ہوں، یہ برہ ساری دنیا کے گناہوں کو ایک ہی بار اٹھا کے قربان ہو جائے گا. اس لیے یہ برے چھوڑ دو اور وہ برہ پکڑو جو خدا کا برہ ہے، جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یہ 2 ریزنز ہیں گڈریوں کے انتخاب میں. ایک تو ان کی تھیالوجی ٹھیک کرنا کہ آپ خدا کے برے کی طرف جاؤ. دوسرا ان کو ایوانجلزم کا ٹاسک دینا، پروجیکٹ دینا کہ جاؤ آپ میڈیا بن جاؤ اور خدا کی اس خبر کو بریک کرو پوری دنیا میں. اور گڈریوں نے ایسے کیا. گڈریے جو ہے وہ گئے ہیں، جا کے انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے، کیونکہ جو نشانات بتائے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا چلنے میں پڑا پاؤ گے. اور یہ گڈریے جا کے دیکھ کے انہوں نے آپس میں ایک صلاح کی اور فیصلہ کیا. فیصلہ کیا تھا کہ آؤ ہم نے جو بات سنی ہے اور جو دیکھی ہے دنیا میں مشہور کر دیں. یہ بات انہوں نے میٹنگ کی ہے کہ دنیا میں مشہور کر دیں، اور ان کی مشہوری کی وجہ سے آج ہزاروں میل دور اور 2000 سال کے بعد ہم یہاں کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ خبر 2000 سال پہلے گڈریوں نے بریک کی تھی اور آج ہم سیلیبریشن جو ہے یہاں کر رہے ہیں. یہ گڈریوں کی وجہ سے ہے. یہ دوسرا گروپ ہے. تیسرا گروپ جو ہے جو بائبل مقدس میں جس نے جشن منایا ہے وہ بھی آسمانی ہے، الہی نہیں ہے، آسمانی ہے. ہیونلی باڈیز میں وہ ہے ستارہ. ستارہ جو ہے وہ آسمان پر چمکا ہے اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں چمکا، اس سے پہلے بھی وہ 1-2 بار آیا ہے. اور تاریخ اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ شاید یہ ستارہ جو ہے ابراہیم کی پیدائش پر اور مقدس داؤد کی پیدائش پر بھی نمودار ہوا تھا اور دیکھا گیا تھا.
لیکن خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر یہ زیادہ عرصہ رہا ہے، زیادہ عرصہ رہا ہے۔ اور یہ جو ستارہ ہے یہ ان کی رہنمائی کر رہا ہے جو ستاروں میں اپنے فیوچر کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک گروپ ہے جسے مجوسی کہتے ہیں۔ مجوسی جو ہے یہ غیر اقوام ہے، یہودی نہیں ہے۔ ان کی ریسرچ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سٹارز کو ریسرچ کرتے ہیں اور ستاروں کے وسیلے سے، ان کی چال ڈھال کے وسیلے سے، ان کی موومنٹ کے وسیلے سے ہم انسان کا فیوچر نکال سکتے ہیں۔ آج بھی بہت دنیا جو ہے وہ ستارہ پرست ہے۔ ابھی جیسے ہی سال ختم ہوگا بڑے دن کے بعد سارے ٹی وی چینلز کے اوپر وہ ستارہ شناس جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے اور وہ بتائیں گے، پوری دنیا کا فیوچر بتائیں گے۔ ہارسکوپی جو ہے ہر اتوار میں اخباروں میں بھری ہوتی ہے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ سو بائبل یہ کہتی ہے کہ ستارہ جس سے ہم مستقبل ڈھونڈ رہے ہیں، ستارہ کہہ رہا ہے میرے پاس مستقبل نہیں ہے، فیوچر نہیں ہے، میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں جہاں فیوچر ہے۔ اور ستارہ انہیں یسوع مسیح کے پاس لے آیا، اور فیوچر جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اس کے پاس فیوچر ہے۔ لہذا ان کو ستارہ جو اس نے روڈ میپ بنایا ہے، جو میپنگ کی ہے، اس نے سیدھا یسوع مسیح کی طرف نہیں کی۔ وہ بیت الحم پر نہیں گیا، وہ پہلے یروشلم میں آیا ہے۔ ستارہ جو ہے یروشلم جو ہے یہ تھوڑا شمال میں ہے اور بیت الحم تھوڑا جنوب کی طرف ہے۔ اور پہلے ستارہ جو شمال میں گیا ہے، کیوں؟ مجوسیوں پر ذمہ داری تھی خدا کی طرف سے کہ ہیرودیس کو بھی بتائے، کیونکہ ہیرودیس کو یہ بات بتانا کہ ہیرودیس بڑا کروڑ قسم کا آدمی تھا، اس نے اپنی بیوی کو مارا، بھائی کو مارا، اور اپنی بادشاہی کو قائم رکھنے کے لیے اور دائم رکھنے کے لیے وہ کوئی بھی خطرہ لے سکتا تھا۔ اس لیے اس کے سامنے یہ کہنا کہ کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے، وہ اپنی بادشاہت میں کسی اور بادشاہ کو قبول نہیں کرتا۔ ہیرودیس کو یہ بتانا کہ تیرے ملک میں یا تیرے شہر میں ایک بادشاہ پیدا ہو گیا ہے، اس بات کو پہنچانے کے لیے خدا نے مجوسیوں کو چنا، اور ستارے کی مدد سے وہ جو مجوسی ہے وہ ہیرودیس کے پاس آئے ہیں۔ ہیرودیس نے ریسرچ کی ہے، ہیرودیس نے کہا بتاؤ کہاں ہونا چاہیے۔ ان کا جی بائبل تو یہ کہتی ہے کہ بیت الحم میں ہوگا۔ اس نے چپکے سے مجوسیوں کو بلا کر کہا کہ جاؤ اس کو ریسرچ کرو، اگر وہ مل جائے اس کو سجدہ کرنا اور آ کر واپس مجھے بھی بتانا تاکہ میں بھی اسے سجدہ کروں۔ اب ہمیں یہ پورا پتا ہے کہ ہیرودیس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہیرودیس سینیکل ہو گیا ہے، اس کے اندر کچھ اور ہے اور وہ کچھ اور رہا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ میں اسے سجدہ کروں، لیکن اصل میں وہ اس کے مروانے کی سازش کر رہا ہے۔ وہ سجدہ بھی کرنا چاہ رہا ہے لیکن آواز کے ساتھ، اندر دل اس کا جو ہے وہ ریاکار ہے، وہ خدا کے خلاف ہے، کسی بادشاہ کو قبول نہیں کرتا۔ ہیرودیس کی ہیرودیسیت، ہیرودیس کا مزاج، ہیرودیس کا اختیار، اس کی بادشاہی، اس کا اسٹیٹس، اس کا رتبہ اس کو اجازت نہیں دیتا کہ اس کی انا کے خلاف کوئی چیز کی جائے۔ سو مجوسیوں کو اس نے کہا واپس جاؤ۔ مجوسی گئے چرنی پر، انہوں نے نذرانے دیے، اور مجوسیوں کو خدا نے کہا کہ جب کوئی یسوع مسیح کو ملتا ہے تو وہ واپس اس راہ پہ نہیں جاتا جہاں سے وہ آتا ہے، وہ کسی اور راستے پر چلا جاتا ہے۔ یسوع مسیح کے ساتھ ملاقات کے بعد پرانی زندگی، پرانی راہیں ختم ہو جاتی ہے، نئی راہیں، کیونکہ پرانی راہ موت کی طرف جا رہی تھی۔ پرانی راہ اگر پرانے راستے پہ جاتے تو وہ یروشلم کو جاتے، نہیں، انہیں فرشتے نے خواب میں کہا یروشلم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس روٹ سے جاؤ، یہ زندگی کا راستہ ہے۔ سو مجوسیوں نے
خدا کی دعویداری کی اور انہوں نے یسوع مسیح کو سجدہ کیا اور ایک نئی زندگی لے کر، نئی منزل لے کر، نئے راستوں سے وہ کسی اور منزل پہ چلے گئے۔ اور جب یہ سال 2 سال کے بعد ہیرودیس کو پتا چلا کہ یار مجوسی آئے تھے، وہ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا ان کو تو 2 سال ہو گئے، ان کا 2 سال کے بچے مرواتے، تاکہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ مر جائے۔ اور پھر خدا نے مدد کی اور مقدسہ مریم اور مقدس یوسف جو ہے وہ وہاں سے لے کر یسوع مسیح کو مصر میں چلے گئے۔ اب یہ 5 گروپ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ ایکٹیویٹڈ ہے جو سیلیبریشن میں کام کر رہے ہیں۔ پہلا گروپ کون سا ہے؟ فرشتوں کا۔ دوسرا کون سا ہے؟ گڈریوں کا۔ تیسرا کون سا ہے؟ ستارہ ہے۔ چوتھا کون سا ہے؟ مجوسی ہے۔ پانچواں کون سا ہے؟ ہیرودیس۔ ہیرودیس 5 قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے بائبل مقدس میں بڑا دن منایا ہے۔ اب آ جائیں 2020 میں، یہ پہلی صدی کا کرسمس ہے جو میں نے بتایا ہے۔ 2020 میں آ جائیں، میں نے پہلے بتایا ہے کہ آپ نے جو بھی پروگرام کرنے ہیں کریں، کیرلز کریں، کینڈلز لگائیں، ٹریز لگائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر ان 5 میں سے ہم کوئی ایک نہیں ہے تو پھر ہمارا کرسمس پہلی صدی کا کرسمس نہیں ہو سکتا، ہمارا کرسمس بائبل کا کرسمس نہیں ہو سکتا۔ اب یا تو آج ہمیں 2020 میں اینجلز بننا ہے، اور اینجلز کون ہوتے ہیں؟ جو خدا کی ورشپ کرتے ہیں۔ جو لوگ بڑے دن پر خدا کی ورشپ کرتے ہیں وہ فرشتے ہیں جو خدا کے پیدا ہونے کی خوشخبری کو پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں اور پوری دنیا میں لوگ خدا کو ڈھونڈتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ خدا کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن خدا صرف ورشپر کو ڈھونڈتا ہے۔ وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی، وہ کسی کو نہیں ڈھونڈتا۔ لوگ تو اس کو ڈھونڈتے ہیں، خدا صرف اس کو ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی۔ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا چاہتا ہے۔ سو اگر آپ 2020 میں بائبل کا کرسمس منانا چاہتے ہیں تو گلی کوچوں میں کیرلز کریں، ہو رہی ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ گھر میں ٹیلی ویژن لگائیں، بڑے چینلز کرسچن لگے ہوئے ہیں، کیرلز کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، جس گھر میں ورشپ ہوتی ہے اس گھر میں بدرو نہیں ہوتی، جس گھر میں ورشپ ہوتی ہے اس گھر میں بیماری نہیں ہوتی، جس گھر میں ورشپ ہوتی ہے اس گھر میں مفلسی غربت نہیں ہوتی ہے۔ اور خبر کو لے کر ہم نے پوری دنیا میں مشہور کر دینا ہے۔ نمبر 3 ہم نے کیا بننا ہے؟ ستارہ بننا ہے۔ اور جو ستارہ بنتا ہے وہ غیر اقوام اور خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی خبر دیتا ہے۔ ستارے نے غیر قوموں کا انتخاب کیا ہے، اپنا نہیں۔ ہمیں سے بہت سارے مسیحی ہیں جن کو خدا نے بوجھ دیا ہے کہ وہ غیر مسیحیوں میں خدا کا کلام سناتے ہیں، وہ ستارے ہیں، مسیحیت کے ستارے ہیں وہ جو خدا کے کلام کو لیتے ہیں۔ اور نمبر 4 کون سے ہیں؟ مجوسی۔ مجوسی جو ہے وہ اپنے لیول کے لوگوں کو خدا کا کلام سناتے ہیں، ہیرودیس لیول کے بڑے لوگوں کو خدا کا کلام سناتے ہیں، مشیروں کو خدا کا کلام سناتے ہیں۔ یہ مجوسیوں کا کام ہے۔ اب ایک رہ گیا، ہمیں انجل بننا ہے، گڈریا بننا ہے، تارا بننا ہے اور مجوسی بننا ہے۔ ایک رہ گیا ہے جو ہم نے نہیں بننا۔ کیا نہیں بننا؟ ہیرودیس نہیں بننا۔ ہیرودیس نے پتہ کیا کیا تھا؟ کلام سن لیا اور کہا مجھے بھی بتانا، میں بھی بڑا دن مناؤں گا۔ ہیرودیس کہتا مجھے بتانا، میں بھی بڑا دن مناؤں گا، اور اندر سے یسوع مسیح کے خلاف پلان کر رہا تھا۔ اور اس کا سٹیٹس، اس کی بادشاہی، اس کا اختیار، اس کا روب اور دبدبا، اس کی انا اس کو اجازت نہیں دے رہی تو وہ یسوع کے قدموں میں جھکے۔ اس لیے ہیرودیس نہیں بننا۔ اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کرسمس پہ فرشتے بھی نہیں بنتے، گڈریے بھی نہیں بنتے،
ستارہ بھی نہیں بنتے اور مجوسی بھی نہیں بنتے اور پھر ایک بنے بنائے رہ جاتے ہیں. ہیرودیس تو پھر بنے بنائے رہ گئے نا. اگر ہم 4 نہیں ہے تو 5ویں تو ہم ایٹومیٹکلی بن جاتے ہیں نا. اس لیے 4 میں سے کوئی بن جائے تاکہ 5واں نہ بنے. اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ 2020 کا جو کرسمس ہے ہم ہیرودیس نہ بنے, کوئی ستارہ بنے, کوئی چرواہا بنے, کوئی انجل بنے اور کوئی مجوسی بنے. خداوند آپ کو میرے اور میری فیملی کی طرف سے کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے. آمین.